بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور صاحب، وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر امیر مقام صاحب، محترمہ وجیہہ قمر صاحبہ، منہاج صاحب، شاہ غلام قادر صاحب، سیکرٹری ایجوکیشن گورنمنٹ آف پاکستان، آئی جی چیف سیکرٹری آزاد کشمیر، اور انتہائی قابل احترام باغ کے بزرگوں، بھائیوں، طلباء و طالبات، اساتذہ کرام، السلام علیکم. آج باغ میں باغ دانش کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے مجھے بے حد خوشی ہو رہی تھی کہ یہ وہ دانشگاہ ہے جس کا سفر ہم نے صوبہ پنجاب سے شروع کیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں یہ دانشگاہیں دن رات تعمیر اور ترقی کے ذریعے پھیل رہی ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں نے بھمبر میں اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور وہاں پر دانش اسکول تقریباً 35% اپنا سفر طے کر چکا ہے تعمیر کے حوالے سے، اور یہاں پر بھی باغ میں کافی تعمیر کا سفر طے ہو چکا ہے. اور میں نے یہ ٹاسک دیا ہے محکمہ تعلیم کو کہ انشاءاللہ 23 مارچ 2026 کو اس کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طریقے سے وادی نیلم میں بھی اس کا سنگ بنیاد بہت جلد رکھا جائے گا. اور آج نومنتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کفٹا، وہاں پر انہوں نے دانش اسکول کی جو فرمائش کی ہے، میں ان کو بطور نومنتخب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کے طور پر تحفتاً ان کو میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں. میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ وہ دانش گاہیں ہیں جن کا مقابلہ پاکستان میں آپ چاہے ایچ این کالج سے کر لیں، چاہے لارنس کالج سے کر لیں، یا برن ہال ایبٹ آباد سے کر لیں، یا پاکستان کے کسی بھی تعلیم گاہ سے کر لیں. میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا تعلیمی معیار، اساتذہ کی تعلیم دوستی، بچوں اور بچیوں کے لیے شاندار، ان کے لیے ڈارمیٹریز اور ان کی خوراک کے لیے بہترین کچنز، یہ تمام، اور پھر کھیل کود کے میدان اور ڈیجیٹل لائبریریز، سمارٹ بورڈز، اسی لیے دانش اسکول کی بنیاد رکھی گئی کہ جو حضرت قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا جو ویژن تھا کہ ایسا پاکستان جہاں پر صرف اور صرف محنت، امانت اور دیانت کی بنیاد پر ہر بچے اور بچی کو ترقی کا موقع ملے گا، وہ راستے بدقسمتی سے موجود نہیں تھے. دانش گاہوں نے وہ راستے کھول دیے، دانش گاہوں نے وہ آہنی سلاخ والے دروازے انہوں اس کے راستے سے ہٹا دیے. اور آج میں یہ بات خوشی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بچے یہاں پر میرٹ پر کوئی سفارش نہیں ہوگی، یہاں پر ان کو مفت تعلیم ملے گی، بہترین تعلیم، ان کا خوراک ان کی مفت ہوگی، ان کی یونیفارم مفت ہوگی، ان کی جو رہائش گاہیں ہیں
وہ مفت وہاں پر ان کا کوئی کرایہ نہیں ہوگا، کھیل کود کا سامان، اور جو اساتذہ ہیں کوشش کی جائے گی کہ میرٹ پر آپ ہی کے علاقوں کے اساتذہ ان کو وہاں پر جگہ ملے، تاکہ وہ ان بچوں اور بچیوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھ ان کو پڑھائیں۔ یہ وہ دانش اسکولوں کا وہ خواب جو ہم نے دیکھا تھا، آج الحمدللہ آزاد کشمیر میں اس کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب دانش اسکول بن رہے تھے پنجاب میں، تو رحیم یار خان میں جب میں اس کا افتتاح کرنے گیا تو وہاں پر مجھے بچے اور بچیاں ملی۔ ایک بچی میرے پاس آئی، اس نے تقریر کی، اس نے کہا کہ میں ایک یتیم بچی ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے والد جو تھے ان کی بہت خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ ہم 3-4 بہن بھائی ہیں۔ میری والدہ داغ مفارقت دے گئی۔ تو ایک دن میں 3ری یا 4تھی کلاس میں پڑھ رہی تھی کہ میری ٹیچر میرے پاس آئی اور کان میں کہا کہ آپ کو چلنا ہے ذرا۔ میں نے کہا کہاں؟ ان کا وہ ہسپتال میں چلنا ہے، آپ کے والد کی ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تو ذرا وہاں پر چلنا ہے۔ تو کہنے کہ میں بہت پریشان ہوگی خادم اعلیٰ۔ میں وہاں پر جب گئی تو ہسپتال پہنچنے سے پہلے میرے والد دم توڑ چکے تھے اور اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ تو کہنے کہ وزیر اعلیٰ اس کے بعد ہماری دنیا اندھیری ہو گئی۔ ہمارے چچا نے ہمیں سنبھالا، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہماری زندگی میں کتنے آندیاں اور اندھے تھپیڑے آئیں گے۔ لیکن آج یہ دانش اسکول یہ نہ صرف ہماری تعلیمی درسگاہ ہے، بلکہ ہر روز رات کو میں جب سوتی ہوں تو میں اپنے والد سے بات کرتی ہوں میٹافریکلی کہ ابو جان، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی۔ تو وزیر اعلیٰ آج مجھے امید ہو گئی ہے کہ میں انشاءاللہ اس دانشگاہ سے ڈاکٹر بن کے نکلوں گی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک بچی نہیں، آج 15 سال بعد ہزاروں دانش اسکول کی تعلیم یافتہ بچے اور بچیاں ڈاکٹرز، انجینئرز اور پولیٹیشنز، اور دنیا میں جس طرح ابھی احسن اقبال نے بتایا کہ کیمبرج یونیورسٹی میں وہ دانش کی پیف کی وہ اسٹوڈنٹ تھی، وہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہاں پر ریاست کے بچے اور بچیاں ان دانش اسکولوں سے فارغ التحصیل ہو کر نہ صرف ریاست میں بلکہ پاکستان میں اپنا نام اجاگر کریں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو آج اس حوالے سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اسی طریقے سے جو الحمدللہ امریکہ میں کانگریس نے بھی رپورٹ دی ہے کہ جو مئی میں جو یدھ ہوا تھا اور ہندوستان کو اس 4 دن کی مختصر جنگ میں افواج پاکستان نے ہندوستان کو جو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا، آج امریکہ کی کانگریس کی رپورٹ نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دیا ہے کہ پاکستان کی افواج نے واقعی، اور اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر تقریر میں ذکر کرتے ہیں کہ 7 نئے نکورے جہاز پاکستان نے گرائے۔ تو یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو اس عزت سے نوازا ہے آج، یہ بلا خوف تردید میں کہہ سکتا ہوں کہ افواج پاکستان کے کڑیل بہادر جوانوں کی، ان کی بہادری کی بدولت، ہماری ایئر فورس شاہینوں کی شاندار کارکردگی کی بدولت، اور ہماری جو بری افواج ہیں انہوں نے الفتح میزائل داغے ہندوستان کے اندر جا کر، اور 4 دن کے اندر ہندوستان کی فوج وہ گھٹنوں کے بل گری۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم اور فیلڈ مارشل شہید آصف منیر کی شاندار قیادت۔ بلا خوف انہوں نے
میرے ساتھ مشاورت کر کے فیصلے کیے، اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو آج فتح عطا فرمائی ہے، یہ اس مالک کا کرم اور پاکستان کی افواج کی دلیری، پاکستان کو جو فتوحات ملی، اسی طریقے سے ہم معاشی میدان میں دن رات محنت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ معاشی میدان میں بھی ہم دن رات محنت کر کے پاکستان کو اس کا حق دلوانے میں محو ہیں۔ یہ مسلسل محنت کا نام ہے، شبانہ روز محنت کا نام ہے۔ آج جہاں پر اگر باغ میں یہ دانش اسکول بن رہا ہے تو مقبوضہ کشمیر کے بچے اور بچیاں بھی، ان کی بھی خواہش ہوگی کہ ایک دن آئے گا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور یہ دانش اسکول وہاں پر بھی ہوں گے، اور ان دانش گاہوں میں مقبوضہ کشمیر جب آزاد ہوگا تو وہ بچے اور بچیاں اسی دولت سے فیض یاب ہوں گے۔ میں یہاں پر ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو فیصلے جو پاکستان کی کمیٹی اور یہاں پر جو آزاد کشمیر کی جو کمیٹی تھی، ان کے درمیان جو فیصلے ہوئے، اس کے اوپر انشاءاللہ پوری طرح ہم کمیٹڈ ہیں، ان کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ اور میں جناب وزیر اعظم راٹھور صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مل کر گورننس کا وہ معیار بنائیں جس کا مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بنائیں گے، تاکہ پورے آزاد کشمیر میں اس کی خوشبو پہنچے۔ آزاد کشمیر کی طرح مقبوضہ جموں اور کشمیر کو بھی آزادی چاہیے، اور اس کے لیے پاکستان ہر لحاظ سے سفارتی، اخلاقی بھرپور تعاون آج تک کیا اور کرتا رہے گا، تا وقت تک کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے، اور اس کے لیے ہم سفارتی اور ان کے لیے ہم اخلاقی امداد پوری طرح کرتے رہیں گے، جس طرح کہ ہم نے ماضی میں 70 سال میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ جلد آزاد ہوں، اور اسی طرح دانش گاہیں وہاں بنیں، اسکول بنے، اسپتال بنے، اور آپ لوگ اکٹھے ہوں۔ انشاءاللہ وقت ضرور آئے گا، دیر ہے اندھیر نہیں۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان پاکستان، آزاد کشمیر، قائد اعظم۔ بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ آزاد جموں کشمیر کے شہری ہاڑی گبل باغ میں دانش اسکول کے سنگ بنیاد کی تقریب جاری تھی۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔